اللہ اکبر کبیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ رب العزت ہماری کمزوریوں سے درگزر فرمائے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے، باب تحریر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس۔ یہ وفد عبد القیس تو اپنی جگہ پر کتاب الایمان میں گزر چکا ہے، جس میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا تفصیل سے۔ یہاں کتاب العلم میں امام بخاری یہ باب باندھ رہے ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ترغیب دی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے اس علم کو سیکھ لیا، علم کا سیکھنا بھی فرض ہے، لیکن اس علم کو آگے باقی رکھنے کے لیے یاد کرنا ضروری ہے، اس کو محفوظ کر کے یاد کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے لیے باب باندھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القیس کے نمائندہ جرگے کو ترغیب دی علی ان یحفظوا الایمان والعلم، کہ وہ ایمان اور علم کو محفوظ رکھے، یعنی یاد کرے۔ وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ، اور پیچھے قوم کے نمائندے ہیں تو ان کو جا کر کے آگے یہ بتا دینا کہ یہ ہم لے کر کیا ہے یہ علم۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں اس کو اس لیے ذکر کیا کہ صرف پڑھنا نہیں ہے کہ آپ نے پڑھ لیا، بلکہ سبق پڑھنے کے ساتھ سبق کو یاد کرنا ہے، اور اس کو یاد کر کے آگے چل کر اس کی تدریس بھی کرنی ہے، اور پھر آگے دوسروں کو پہنچانا بھی ہے۔ اس کے لیے دلیل لے کے آیا وفد عبد القیس کو، اور دوسری دلیل لے کر کے آئے مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تعلیق میں اس کو ذکر کیا، یہ مالک ابن حویرث یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 19 دن ٹھہرے ہوئے تھے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ارجعوا الی اہلیکم، آپ لوٹ جائیں اپنے گھروں، چلے جائیں، فعلموہم، جا کر کے آپ ان کو تعلیم دے دیں۔ امام بخاری نے 2 واقعے پیش کیے ہیں، ایک وفد عبد القیس کا اور دوسرا مالک ابن حویرث کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم نے پڑھا ہے اس پڑھے ہوئے سبق کو یاد کر کے آگے چل کے تدریس بھی سے کرو، آگے تعلیم بھی دے دو۔ اس کا صرف سیکھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد تعلیم ہے۔ اب ایک طالب علم ہے، وہ مدرسے میں سبق پڑھ رہا ہے اور سبق اس نے یاد کر لیا، تو وہ اپنے سبق کو محفوظ کر کے اور اس کے دل و دماغ کے ریشوں میں اتر جائے، طریقہ یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں میں سے ساتھیوں کو کہے کہ آؤ میں اپنا سبق سنا رہا ہوں تمہیں۔ جب یہ کہو گے تو دوسرا سن لے گا۔ اگر کسی کو کہو کہ آؤ مجھے آپ کو تکرار کرا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، تو کوئی نہیں، بولے سے بولا اور کمزور سے کمزور طالب علم بھی آپ کو نہیں آئے گا۔ طریقہ یہ ہے کہ اس کو کہو کہ میں اپنا سبق سنا رہا ہوں آپ کو، آپ ذرا سن لیں۔ اب وہ ظاہر بات ہے کہ اس کو آیا نہیں سبق، آپ نے سبق سمجھ لیا، اس کی سمجھ میں بھی نہیں آیا، تو وہ بڑے غور سے آ کر کے سنے گا اور آپ سنائیں گے، تو آپ کی نیت یہ ہو کہ اس کو بھی یاد ہو جائے، یہ اللہ پاک اس پر ثواب دیتا ہے۔ آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ سبق اس کو بھی یاد ہو جائے، اور پھر یہ کہ
آپ نے پڑھ لیا تو جب اپنے گھر جاؤ گے تو اپنے یاد کیے ہوئے سبق کو آگے گھر والوں کو بھی یہ سناؤ، قرآن و حدیث کے جملے سناؤ تاکہ وہ بھی علم سے واقف ہو جائے۔ امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے اس ترغیب کے لیے کہ صرف علم پڑھنے میں صرف یاد کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کو آگے چل کر کے اپنے گھر والوں کو اور قوم والوں کو آگے ان کو کی تدریس اور تعلیم ضروری ہے۔ اب تو واقعات پیش کیے، اگلی حدیث کو پیش کر رہے ہیں۔ ابھی تو تعلیق کی صورت میں تھا، حدیث پیش کر رہے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُندُرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أُتَرْجِمُ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبین الناس فقال ان وفد عبد القیس اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع میں کتاب الایمان میں یہ ابو جمرہ کا واقعہ ذکر ہوا تھا، کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے کے گورنر مقرر ہو گئے تو یہاں فارسی لوگ بہت آتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس تو فارسی سے زیادہ واقف نہیں تھے، تو ان کو رکھا تھا اس لیے کہ یہ فارسی میں ماہر تھے، تو ان کو اپنے پاس رکھا تھا۔ اور عبداللہ ابن عباس نے تنخواہ بھی ان کو 2 مہینے دے دی، 2 مہینے کی تنخواہ بھی دے دی۔ کتاب الایمان میں آیا تھا کہ کسی کو اگر آپ ترجمان رکھیں تو ترجمان کو تنخواہ لینا جائز ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن عباس نے یہ ابو جمرہ کو رکھ کر کے ان کو 2 مہینے کی تنخواہ بھی دے دی تھی اپنے پاس۔ جب ایرانی آ جائے، افغانی اور ایرانی آ جائے تو یہ افغانی بھی جانتے تھے، ایرانی فارسی بھی جانتے تھے، تو یہ فارسی کی باتیں سن کر کے عبداللہ ابن عباس کو کہتے تھے کہ یہ کہہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں تھا حضرت کے پاس اور میں ترجمانی کرتا تھا آپ کے اور لوگوں کے درمیان میں۔ فقال حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ان وفد عبد القیس، جرگہ نمائندہ جرگہ عبد القیس کا تو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے پاس آیا۔ فقال من الوفد، یہ نمائندہ جرگہ کون ہے؟ شک کی راوی ہے، یوں فرمایا او من القوم، لوگ کون ہیں؟ جو لوگ اپنا تعارف کیے بغیر آ گئے تو نبی علیہ السلام پوچھتے تھے کہ تعارف تو اپنا کر لو، کون ہے؟ قالوا ربیعۃ، انہوں نے کہا کہ ربیعہ ہے۔ قال مرحبا بالقوم، اللہ کے رسول سے فرمایا کہ مبارک ہے قوم کا آنا۔ شک کی راوی ہے، قوم فرمایا او بالوفد، یا یوں فرمایا کہ مبارک ہے اس نمائندہ جرگے کا ہمارے پاس آنا، غیر خزایا ولا ندامہ، اس حال میں کہ انہیں رسوائی نہ ہوگی، ولا ندامہ، نہ پشیمانگی ہوگی۔ پہلے سے آپ نے ان کو تسلی دے دی کہ آپ صحیح جگہ پہ آ گئے، نہ تو رسوائی ہوگی اور نہ پشیمانگی ہوگی۔ قالوا انا نأتیک من شقۃ بعیدۃ، یا رسول اللہ ہم دور دراز سے آپ کے پاس آئے، وبیننا وبینک ھذا الحی من کفار مضر، ہمارے اور آپ کے درمیان میں یہ قبیلہ مضر کفار کا ہے، یہ ہمارے دشمن ہے۔ اور ولا نستطیع ان ناتیک، اور ہم آپ کے پاس آنے کی قدرت نہیں پاتے ہیں، الا فی شہر الحرام، مگر حرمت کے مہینے میں۔ فمرنا بامر، ہمیں ایسا حکم کر کے بتا دے، نخبرو بی من وراءنا، کہ ہم جا کر کے پیچھے قوم کو اس کی خبر دے دیں،
اور وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل ہو جائے۔ یا رسول اللہ ہم دور دراز سے آئے ہیں اور ہم ربیعہ کے لوگ ہیں۔ ربیعہ اور مضر یہ چچزاد تھے، نزار کے بیٹے تھے ربیعہ اور مضر۔ وہ مردان میں وہ پوچھتوں کے تھے کہ خرز وی تو خرز وی، چچا کا لڑکا ہی سب سے پہلے دشمن ہوتا ہے۔ اب آپس میں ان کی لڑائی ہوتی تھی، یہ دونوں چچزاد ہیں ربیعہ اور مضر۔ یہ ربیعہ جو ہے ان کے پاس دعوت پہنچ گئی تھی اور ان کا نمائندہ جرگہ آیا ہے، عبد القیس کا نمائندہ جرگہ، یہ شاخ ہے ربیعہ کا۔ عبد القیس بالجواشہ یہ وہ شہر ہے جس میں مدینہ منورہ کے مسجد نبوی کے بعد آج میں جمعہ ادا ہوا ہے۔ ایک اختلافی مسئلہ بخاری میں بھی آپ نے قدوری سے لے کر کے پڑھا ہے، لیکن بخاری میں پہنچ کر کے بعض حضرات ایسے لگتے ہیں جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں۔ ایک اختلافی مسئلہ ہے ہمارے اور ائمہ کا کہ شہر کے علاوہ دیہات میں جمعہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالکی حضرات جمعہ فی القرآن کے قائل ہیں کہ دیہات میں جمعہ جائز ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم سے کم کسی بستی میں 40 گھر ہو تو اس میں عیدین اور جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ امام صاحب کا مذہب ہے کہ جمعہ اور عیدین شہر میں تو ہوتے ہیں، دیہات میں نہیں ہوتے ہیں۔ ہماری دلائل واضح ہیں، سورہ جمعہ نازل ہو گئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی فقاہت اور غراضت دی تھی، وہ قرآن سنتے ہی اس کے تہ تک پہنچتے تھے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں سب سے پہلے قباء میں آئے تو آپ نے 2 جمعے وہاں گزارے، اور 2 جمعوں میں جمعہ بھی آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ ادا نہیں کیا۔ لیکن جب آپ مسجد الجمعہ میں پہنچے، چونکہ مدینہ کے شہر میں ہے یہ، جب آپ نے قدم رکھا اگلے 2 جمعوں کے بعد تیسرے جمعے میں جب آپ نے قدم رکھا تو یہاں آذان ہو گئی جمعے کے دن، اور آپ نے جمعہ قائم کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہے۔ آیت نازل ہو گئی ہے، لیکن دیہات میں جمعہ ہوتا تو آپ قباء میں پڑھاتے۔ ایک دلیل یہ تو سپوٹی بات ہے۔ آگے اندر اس میں ہے کہ اذا نودی للصلاۃ، جب اعلان کیا جاتا ہے نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کی یاد کی طرف تم چلو۔ حکم سائے کا ہوتا ہے شہر میں، دیہات میں نہیں ہوتا، دیہات میں کوئی سائے نہیں کرتے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار بند کر دو، چھوڑ دو۔ کاروبار شہر میں ہوتا، دیہات میں ارے دکانیں اور کاروبار کہاں ہوتا ہے؟ شہر میں ہوتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کے کہ جمعہ شہر میں ہے، دیہات میں نہیں ہے۔ اور پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جمعہ فی القرآن جائز ہے، اور وہ کہتے ہیں قرآن دیہات کو کہتے ہیں۔ دلیل میں وہ پیش کرتے ہیں
کہ سب سے پہلا جمعہ جو ادا ہوا ہے وہ مسجد عبد القیس میں ہوا فی جواسہ، اور جواسہ جو ہے وہ دیہات تھا۔ دنیا بھر کے علماء نے لکھا ہے، مورخین نے، محدثین نے، شارحین نے، کہ جواسہ حجاز کی منڈی تھی۔ وفد عبد القیس کی یہاں ایک منڈی تھی، اس کو کہتے جواسہ، اور یہ جواسہ حجاز کی منڈی ہے، اور یہاں کی آبادی 4000 آبادی تھی۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو جمعہ آپ نے پڑھانا شروع کر دیا، لیکن مدینہ منورہ سے باہر معالی مدینہ میں آس پاس گاؤں میں مدینے کی جمعے کی نماز نہیں ہوئی۔ سب سے آپ خود کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جمعہ جواسہ میں ادا ہوا۔ وفد یہ عبد القیس جو ہے یہ قبیلہ ہے، اور ربیہ کی شاخ ہے، کئی شاخیں تھی ربیہ کے، ایک شاخ عبد القیس ہے، اور عبد القیس کا جو محل تھا یہاں پر ایک عالمی منڈی تھی حجاز کی، جہاں آبادی تھی 4000 آدمیوں کی۔ تو یہاں جمعہ ہوا، امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے کیسے استدلال کرو گے، یہاں تو 4000 کی آبادی ہے، وہ تو شہر ہے، جو دیہات ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں قرا کہا گیا ہے، اور قرا دیہات کو کہتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں اگر اس کی پیچھے چلو گے تو قرا تو مکہ معظمہ کو قریہ کہا گیا ہے، اور آگے طائف کو قریہ۔ لولا انزل هذا القرآن على قرية على اهل القريتين، قریہ سے مکہ ہے، اور آگے طائف جو کہ شہر ہیں دونوں، تو شہر پر قریہ۔ واسأل القرية، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آئے اور بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے، جو ان کے ماں شریک بھائی تھا چھوٹا، اس کو اپنے پاس بلایا۔ راستے میں انہوں نے بہت چھیڑ چھاڑ اس کے ساتھ کری تھی، اسی کی دوسری ماں کے تھا میریز بھی یہی ہوئی۔ ہاں جی، جس کے جو ماں سے نہ ہونا سب سے بڑا دشمن یہی ہوتا ہے۔ ماں کا فرق ہو، باپ ایک ہو، لیکن یہ دونوں بھائی جو ہے یہ کسی کا ہاتھ اللہ کسی پہ نہ چلائے، ورنہ جو چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو مروڑتے ہیں۔ اب یہ تھے اولیاء پیغمبر کی اولاد، لیکن بنیامین جو تھا یہ چھوٹا بھائی تھا یوسف علیہ السلام کی والدہ، اور ان کی والدہ ایک تھی، باقی ان کی والدہ الگ الگ تھی۔ تو یوسف علیہ السلام کو تو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اور چھوٹے بھائی کو جو مصر غلہ ختم ہو گیا تھا، یہ مصر آتے تھے تو انہوں نے چھوٹے بھائی کو لے کر کے آتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کو، تو اور بھی تمہارا بھائی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں اور بھی ہے، 11 ہے، 10 آیت کا 11 ہے، اور بھی ہے، چھوٹا سا ہے، آگے آئندہ اس کو نہیں لاؤ گے تو غلہ نہیں ملے گا۔ تو حکمت سے اس کو بلانا چاہتے تھے، جب آیا تو انہوں نے اپنے تخت میں الگ کر دیا۔ جی کیسے رہا؟ اس نے کہا کہ بہت مارا ہے مجھے اور تنگ بھی کیا ان لوگوں نے۔ تو آپ نے اسے چھپ کے سکھا، فکر نہیں کرو، تم بیٹھے رہو اور کچھ شور نہیں کرنا، سمجھا دیا اس کو۔ اور جب ان کو غلہ دے دیا تو حکم دے دیا کہ بنیامین کی بوری میں بادشاہ کا پیمانہ ڈال دو جس پہ سونے کا پانی تھا۔ اور جب یہ بوریاں بھر کے جا رہے تھے تو آواز لگ گئی کہ قافلے والوں تم نے بادشاہ کا پیمانہ چوری کیا ہے۔ اب انہوں نے کہا ہم پیغمبر کی اولاد ہیں، ہم آئے ہیں شام سے، ہم پیغمبر کی اولاد ہیں، ہم چور نہیں ہیں۔ تو عملہ نے کہا اگر یہ مال پایا گیا تو دیکھ لو، تلاشی لے لو۔ جب انہوں نے تلاشی لینا شروع کر دیا تو بنیامین کی بوری میں وہ پیمانہ نکلا۔ کہنے لگے ان سرقہ فقط سرقہ خلق من قبری، ہے چور دوسرے ماں سے، ہمارے ماں سے نہیں ہے۔ اگر اس نے چوری کیا ہے تو اس کے اور بھائی تھے، اس نے بھی چوری کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شر پکا تھا، ایک تو میرے کو کنویں میں ڈالا تو الزام بھی لگا رہا ہے۔
اب وہ ایک بات تھی کہ یوسف علیہ السلام حسین بہت تھے اور پیغمبر بننا تھا اسے، تو عقل مند بھی پیغمبر کا عقل بہت کامل ہوتا ہے، تو وہ اس کی جو خالہ تھی وہ اس کے اوپر بہت زیادہ عاشق تھی، تو تربیت میں ماں کا انتقال ہو گیا تب وہ لے گئی تھی، تو واپس تو اس نے کر لیا، لیکن دوپٹہ اپنا پاڑ کر کے اس کے کمر سے باندھا تاکہ اس کو میں دوبارہ لے کے آؤں۔ قانون تھا مصر کا، تو دعویٰ کیا کہ ہمارے گھر سے دوپٹہ جو ہے میرا لے کے آئے ہیں، اور حالانکہ انہوں نے باندھ لیا تھا واپس لے جانے کے لیے، تو بھائیوں نے انذار لگا دیا ہے کہ یہ تو ہے ہی چور، کسی اور ماں کے ہے۔ آپ نے تو سن لیا کہ انتم شر، دل میں کہا انتم شر مکانہ۔ بہرحال نکل گیا، تو اب وہ بڑے بھائی نے کہا، سب نے کہا کہ جی منتیں شروع کر دی، بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کرے یہ کرے یہ کرے، لیکن یہ باپ ہمارا بوڑھا ہو چکا ہے، اور یہ کہ انہوں نے بتا دیا ہمیں کہ اس سے پہلے جو ہے اس کے ایک بھائی بیڑیا کھا گیا، اور یہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں اس کو لے کے جاؤ گے میں دے دوں گا، لیکن پھر جو ہے اس کو لے کے آؤ گے یا سارے کے سارے نہیں آؤ گے۔ بڑی منتیں کی، حضرت نے فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جس کی یہاں کہنے لگے ہمارے دوسروں کو گرفتار کر لے لیکن اس کو نہیں کہا، نہیں سوال نہیں پیدا ہوتا۔ چوری اس کے پاس مل گئی ہے، جب ہمارا پیمانہ اس کے پاس مل گیا تو کسی اور کو کیوں گرفتار کر لے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ ابا جان ہم گئے تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ کا بیٹا چوری کرے گا، لیکن تمہارے بیٹے نے بادشاہ کا پیمانہ چوری کر لیا تھا، حالانکہ الزام ہے اسے کیا نہیں تھا، اس کے ساتھ یہ ٹوٹکا کیا گیا تھا۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، مصر کو قرآن نے کہا کہ آپ جا کر کے مصر والوں سے پوچھے۔ امام صاحب فرماتے ہیں قریہ مصر کو کہا گیا، تو لفظ قریہ اگر دیہات ہے تو قرآن پاک میں مصر کو قریہ کہا گیا، اور مکے کو قریہ کہا گیا، طائف کو قریہ کہا۔ لولا انزل هذا القرآن على اهل القريتين القريتين، تو اس سے استدلال کیسے ہوگا تمہارا؟ کہتے ہیں کہ جواسا تو دیہات تھا، وہاں جمعہ ادا ہوا، تو ہمارے تمام اکابر نے شروع میں مقدمین متاخرین نے لکھا ہے کہ جواسا 4000 کی آبادی تھی، حجاز کی منڈی تھی۔ بتاؤ، ہم بھی کہتے ہیں کہ جہاں 4000 کی آبادی ہو اور وہاں پر احکام جاری ہو تو وہاں جمعہ جائز ہے، وہ دیہات نہیں ہے بلکہ وہ شہر کے حکم میں ہے، یہ اپنی جگہ پر آئے گا۔ یہاں سے میں نے آپ کو جو بات بتائی ہے بولو وہ کیا کہ عبد القیس یہ شاخ ہے ربیعہ کا، اور ربیعہ یہ نزار کی اولاد ہے۔ مشہور 2 بیٹے تھے، ایک ربیعہ تھا اور دوسرا موزر تھا۔ موزر اور موزر کی اولاد پکے کافر ہیں، اور سمجھے وہی تو ہے جو مشرقی ہے، اور ربیعہ کے لوگوں میں دعوت چلی تھی تو عبد القیس کے لوگ جو ہے یہاں وفد بن کر کے آئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وفد کون سے سن میں آئے، یہاں بہت سے مورخین نے بھی عجیب عجیب چکر چلایا۔ کسی نے کہا سن 5 میں آئے تھے، کسی نے کہا سن 6 میں آئے، کسی نے کہا یہ تو سن 6 کے بعد آئے ہیں، کسی نے کہا کہ جی سن 8 میں آئے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وفد عبد القیس کا آنا حضرت شاہ صاحب فیض الباری بھی شرح بخاری بھی فرماتے ہیں کہ یہ سن 9 میں آئے تھے۔ ویسے ان کا آنا بعض مورخین و محدثین نے کہا کہ 2 مرتبہ ہوا ہے، ایک مرتبہ تو یہ پہلے ہوا ہے، لیکن شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سنۃ الوفود سن 9 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح کیا اور آپ نے اوطاس اور حنین کو اور طائف کو، ان مقامات کو فتح کیا اور واپس چلے گئے، تو آپ نے ملکوں کو خطوط لکھے، اور پھر وفود آپ کے پاس نمائندے جرگے آئے ہیں، ان نمائندے جرگوں میں عبد القیس کا جرگہ ہے جو آیا ہے۔ اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی۔ ویسے میں نے کو کہا تھا کہ اس کے 16 مقامات پر بحث ہے، لیکن ہم ٹوکری یہاں کھولیں گے آپ کو
اس واسطے کہ شمس الحق اچھا مقرر ہے تو جہنم میں جانا ہے، ہم نے یہ نہیں دکھانا ہے کہ بڑا مولوی ہے، ہم نے دکھانا ہے کہ ہمارے ساتھیوں کو کہاں تک یاد ہوگا۔ ان بیچاروں کو مختصر سی بات بھی یاد نہیں ہے، ہم ان کو کہیں کہ یہاں پر تو 16 مقامات پر باتیں، 16 کے ساتھ اس کو 6 بھی یاد نہیں، تو کیوں ایسے لوگوں کو سمجھ میں اپنے علمی سکہ دکھایا آدمی۔ تو یہ اب سمجھ میں آیا کہ عبد القیس کون ہے، یہ شاخ ہے ربیعہ کا۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب کسی کے پاس جاؤ تو تعارفی نام بتاؤ، اپنا تعارف کراؤ۔ اب اگر تعارف نہیں کریے، کیا پوچھا کہ کون، آپ نے گھنٹی بجائی کون، تو آپ تعارفی نام بتا دے کہ میرا نام صفی اللہ ہے اور جامعہ دارالخیر میں نے آپ سے بخاری پڑھی ہے، نام میرا صفی اللہ ہے اور میں فلاں ہوں اور آپ کے ساتھ ملاقات کے لیے آیا ہوں، تو یہ تعارفی نام ہے۔ اور اگر آپ نے گھنٹی بجائے کون، جی میں طالب علم ہوں، کہاں کی طالب، دارالخیر کے طالب علم، تمہیں یہاں پر جو ہے 38 سال تو یہاں پڑھایا، تو اس سلسلے میں ہر سال 100-150 آدمی ہوتے ہیں، اور دارالخیر میں تو 500 600 1000 طالب علم ہوتا ہے۔ مجھے کیا معلوم ہے کہ دارالخیر میں تم کون ہو؟ جب پہچان نہیں جاؤ گے تو تمہیں آج سمجھ میں دروازے کے پاس آنے والا کہے گا کہ بھائی جاؤ، نہیں ہے وہ اس وقت، یا نہیں مل رہا ہے، تو پھر ناراض نہیں ہونا۔ اس لیے کہا کہ تم نے تعارفی نام نہیں بتایا۔ حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ میرے استاد تھے، اور دارالعلوم کے ایک اختتامی جلسہ تھا، اور اس کے بعد میں نے کہا استاد سے مل رہا ہوں، تو عتیق اللہ نے کہا، جو ہمارے گاؤں کے تھے، بنوریے کے شاخ کے محتمم تھے، تو اس نے کہا حضرت ویسے بیکار ہے جانا، ملاقات کرتے نہیں ہیں حضرت۔ میں نے کہا چلو چلتے ہیں، اگر نہیں ملاقات کی تو واپس چلے جائیں گے، لیکن میرے استاد ہے، میں نے ان سے سلم پڑھا ہے اور ایسی محبت سے پڑھا ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ تو جب ہم گئے تو گنتی بجائی، تو اس کا بیٹا طلحہ آیا، کون؟ تو میں نے کہا کہ میرا نام ہے محمد شمس الحق، فلاں سن میں سے سلم العلوم میں نے پڑھا ہے، تعارف بتا دیا۔ جب وہ اندر گئے تو کہنے بلاؤ ان کو، تو ہم گئے اندر، بیٹھ گئے۔ او اتنا بڑا حال ان کے بیٹھک کا تھا جیسے مسجد کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ہم اندر گئے تو حضرت بڑے مشفق و مہربان تھے، بس انہوں نے یہ بات شروع کی کہ یہ نام تعارفی ہونی چاہیے، آپ نے تعارف کرایا تو اس لیے آپ کو بلایا، ورنہ یہاں لوگ آتے کہ کون آ گئی آپ کے شاگرد؟ دیکھا میرے شاگرد تو بہت سارے ہیں، تو اسے کہتے جاؤ بھی نہیں ہے، یہ ملتے نہیں ہیں، تو آپ نے تعارفی نام بتا دیا، سمجھ میں نہیں بتا۔ آپ نے پوچھا کہ جرگہ آیا ہے اور یہ کتنے آدمی ہیں؟ 14 تو ان میں بڑے بڑے ہیں، چھوٹے اور بھی آئے ہیں، اس لیے ان کی تعداد میں اختلاف ہے کہ 14 آدمی تھے یا 40 آدمی تھے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ کئی بار آئے، کہتے ہیں پہلی مرتبہ آئے تھے تو 14 تھے، دوبارہ 9 میں آئے ہیں تو 40 تھے۔ اب سمجھ میں آئے گا؟ آپ نے پوچھا کہ کون ہے یہ جرگہ؟ من القوم، من الوفد اور من القوم، دونوں، یہ وفد بھی ہے قوم بھی ہے، کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ربیعہ ہے، اور یہ ربیعہ یہ شاخ عبد القیس کے لوگ ہیں جو شاخ ہے ربیعہ کے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان میں مضر ہمارے چچزاد ہے جو ہمارے دشمن ہیں، ہماری جنگ جدال ہوتی ہے، آپ کے پاس ہم حرمت کے مہینے میں آ سکتے ہیں، دوسرے مہینے میں نہیں آ سکتے، ہمیں کوئی دین کی ایسی جامع بات بتلا دے کہ مختصر ہو اور جامع ہو، ہم اس پہ عمل کریں، یاد کریں اور جا کے اپنے قوم کو بتا دے، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، اور اس کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کام کرنے کے ہیں اور 4 کام نہ کرنے کے ہیں۔ اب 4 کام کرنے کے کون سے ہیں؟ فرمایا کہ 4 کام جو کرنے کے ہیں وہ یہ ہیں
اب یہاں پر میں نے کہا کہ وہ کہتے کہ بجائے 4 کے 5 بتا دیے، ان کے 4 تو اعمال بتا دیے، اور 5واں جو ہے چونکہ انہوں نے کہا کہ ہماری جنگ و جدال ہوتی ہے اور کافر کے ساتھ جب جنگ ہوتی ہے تو یہ جہاد ہے، اس میں مال غنیمت آتا ہے، تو علی اسلوب الحکیم آپ نے ایک 5 وقت بتا دیے ان کو. سمجھ میں آئی بات؟ ہم آئے ہیں آپ کے پاس اور ہم مسئلہ علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ مضر کے کفار جو ہے ہمارے دشمن لا نستطيع ان ناتيك الا في شهر حرام ومرنا بامر، ہمیں ایسا حکم کرتے نخبر به من وراءنا کہ جا کر پیچھے لوگوں کو بھی ہم سکھائیں، وندخل به الجنت، اور ایسے امور ہیں بتا دے کہ جنت میں داخل ہو جائے. فامرهم باربعین، آپ نے حکم کیا 4 کا، ونهاهم عن 40 اور منع کر دیے 4 سے. امرهم بالایمان باللہ وحدہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا. قال هل تدرون ما الایمان باللہ وحدہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، یعنی ہمیں اس کا علم نہیں. قال شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا ہے توحید کا، وان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ کی رسول ہے. لا الہ الا اللہ، میں نے یہ بتایا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ہے کہاں؟ اس لیے تمام ذخیرہ حدیث میں تو اشہد اللہ الہ الا اللہ ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ ہے. یہ تم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ ان تشہد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سمجھ میں. اور تم نے پڑھا بھی ہے، ترمذی میں پڑھو گے، ترمذی میں ایک حدیث البطاقہ کے نام سے آتی ہے، اور وہ حدیث البطاقہ میں یہ ایک شخص قیامت کے دن آئے گا اعمال میں، اس کے 99 دفاتر جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے گناہوں کے ہوں گے، اور ایک پرچی آئے گی اس کے پاس، اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا جائے گا جاؤ ترازو میں تول دو اس کو. یہ بندہ کہے گے پروردگار میرے پاس ہے کیا کہ میں تول دوں؟ 99 دفاتر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، ایک پرچی سے میں کس طرح تولوں گا؟ حکم ہوگا جاؤ ڈال دو پڑے میں. یہ پڑے میں جا کے ڈال دے گا تو یہ بھاری وزن سے، یہ بھاری ہو گئی پرچی 99 دفاتر پر، اور بھاری وزن سے جا کے جنت میں داخل ہوگا. اس پہ بیس سے کہ یہ کون ہے، کس وقت ہے. بات ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اس سے پہلے کفر میں رہا، شرک میں رہا، گناہوں میں ڈوبا رہا، لیکن اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا اور سیدھے چلے گئے جنت میں. احد میں جنگ ہو رہی ہے، احد میں جنگ ہو رہی ہے. ایک صحابی اٹھ کر کے آ گیا، یا رسول اللہ پہلا کلمہ پڑھو یا پہلے شریک ہو جاؤ؟ آپ نے فرمایا پہلا کلمہ پڑھو اس کے بعد شریک ہو جاؤ. حضرت اسیرم رضی اللہ تعالی، آپ سے پوچھتا تو آپ کو شاید معلوم، حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر میں، شرک میں تے زندگی گزاری، اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ اس مذہب کو قبول کر لو. یا رسول اللہ میرے دل میں اللہ نے ڈال دیا پہلا کلمہ پڑھو یا میں جنگ میں شریک ہو جاؤں. آپ نے فرمایا پہلا کلمہ پڑھو اس کے بعد نکل جاؤ. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آگے نکلے تو شہید ہو گئے، نہ نماز کا وقت ملا اور نہ اس نے کوئی عبادت اور کی ہے، شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہید ہو گئے، جنت میں داخل ہوئے، سیدھے چلے گئے۔ کچھ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں، ایک حسینم نہیں ہیں، جنہوں نے کوئی گناہوں میں ملوث تھے، توبہ کر لیا، اور توبہ کرتے ہی وہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ تو بات تو یہ آپ کے سامنے آ گئی کہ یہ کلمہ موجود ہے اس طریقے سے۔ عام طور پر تو یہ انت شہدہ، لیکن انت شہدہ کے لفظ کے آن کیا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ موجود ہے اسلام کا، سمجھ رہے ہو؟ دوسرے نمبر پر فرمایا جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے، وہ اقام الصلاۃ، یہ دیر کے ساتھ بھی پڑھو گے اور زبر کے ساتھ بھی پڑھتے ہو، پیش کے ساتھ بھی پڑھو گے، یعنی احدہما شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وثانیہما اقام الصلاۃ، یہاں معروف ہے، سمجھ میں معتوم علیہم ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ میں 4 کیا حکم کرتا ہوں آپ کو، وَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، 4 ہے 40 مجرور ہے، وہ مجرور کیا ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، ایک معطوف علیہ، وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ اب یہ یہاں اس روایت میں نہیں، مسلم کی روایت میں حج کا بھی ذکر ہے، سمجھ میں بات آئی؟ جو لوگ کہتے سن 5 میں آئے تھے، کہتے کہ حج فرض نہیں ہو گیا تھا، یہ یہاں نہیں ہے، لیکن دوسرے طرق میں حج کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کے ساتھ فرمایا کہ وَتُؤْتُوا الْخُمْسَ مِنَ الْمَغْنَمِ، آپ 5واں حصہ مال غنیمت میں سے دیں گے، وَتُؤْتُوا الْخُمْسَ مِنَ الْمَغْنَمِ۔ یہاں سوال پیدا ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 کام کرنے کا حکم کرتا ہوں، یہاں تو 5 ہو گئے، تو میں نے جواب بتا دیا۔ اس کا کیا جواب بتایا؟ یہ پہلے گزر چکا ہے تفصیل سے، کیا جواب بتایا؟ یہ اعلیٰ اسلوب الحکیم نسخہ بتایا، چونکہ وہ کہہ رہتے ہیں ہماری جنگ ہوتی ہیں تو جنگ کرنے میں تو مال غنیمت بھی آتا ہے، تو مال غنیمت میں خمس ادا کرو گے۔ وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، اور منع کر دیا نبی علیہ السلام نے دبا یہ کہتے ہیں سمجھ میں کدو، بڑے کدو کو، بڑے بڑے کدو ہوتے، کدو جانتے ہو؟ لوکی، بڑے بڑے لوکیوں میں شراب بناتے تھے، بڑے بڑے ہوتے تھے، اس سے بیج نکال کر کے اس پہ لوگ شراب بناتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بڑے لوکی جس میں شراب پیتے ہیں لوگ، اس سے منع فرمایا۔ والحنتم، اور منع کر دیا ان کو حنتم سے۔ حنتم یہ مٹکے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ یہ حنتم جو ہے یہ کون سا مٹکا ہے جس کے اوپر تارکول وغیرہ لگا کر بڑے مٹکے ہوتے تھے اور شراب بناتے تھے، اس کا نام حنتم تھا۔ اور فرمایا والمزفت، اور منع فرمایا مزفت سے۔ مزفت کیا چیز ہے؟ یہ کھجور کا تنا نیچے کاٹ کر کے اس کو کوکلا کرتے تھے اور اس میں شراب بناتے تھے، تو اس سے منع فرمایا نبی علیہ السلام نے۔ قال شعبہ وربما قال النخیل، کبھی تو آپ نے فرمایا مزفت اور لیکن کبھی فرمایا کہ النخیل، نخیل بھی کوکلا، کھجور کے تنے کو کوکلا کر کے اس میں بناتے تھے۔ وربما قال المخیر، اس کی 3 نام ہے، مزفت بھی کہتے ہیں، نخیل بھی کہتے ہیں، مخیر بھی کہتے ہیں۔ قال احفظوه، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو یاد کر لو۔ وَأَخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَكُمْ، جاؤ بتاؤ اپنے پیچھے لوگوں کو۔ یہ سمجھ میں کتاب الایمان میں یہ باب باندھ کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
بخاری پڑھنے والے طالب علموں کو سبق دیتا ہے کہ سبق پڑھو بھی اور یاد بھی کرو، اس لیے کہ سبق تم نے پڑھ دیا تو چھوڑ دیا، تو سبق پڑھ کے چھوڑ دیا تو آگے کیا کرو گے؟ سبق تمہیں یاد نہیں رہے گا، سبق پڑھنے کے ساتھ یاد کرنا بھی ضروری ہے، اور یاد کر کے اس کو آگے چل کر اپنے قوم کو اور اپنے گھر والوں کو سکھانا بھی ضروری ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ پڑھتے وقت آپ نے سمجھ میں تو خوب غور سے پڑھا، لیکن اس کے بعد آپ نے دوسرا کام شروع کیا۔ بے شک دوسرے کام کے لیے بھی آ رہا ہے، امام بخاری یہ بھی کہتا ہے کہ کام کرو، لیکن کام ایسے کرو کہ علم کو نقصان نہ پہنچے۔ جی امام بخاری کتاب العلم میں یہ باب مانتے ہیں کہ باب الرحلۃ فی المسألۃ النازلہ، ایک مسئلہ سامنے آیا ہے تو آپ چرسیوں کی طرف اور بنکیوں کی طرف کیا کیجیے، میں تو بتاؤں کہ یہ مسئلہ ہے۔ ایک شخص کسی سے پوچھتا ہے نا کسی عالم سے، تو ایک چرسی کہتا ہے یہ میں بتا دوں گا آپ کو۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ اگر آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو ایسے تیر نہیں مارنا، مسئلہ پوچھا آپ کسی تو مسئلہ ہوتا ہے، یہ علم کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ اس مسئلے کے لیے آپ کسی بڑے عالم اور مفتی صاحب کے پاس جا کے مراجعات کر لیں، اس سے پوچھ لیں کہ یہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کو علماء سے فتویٰ مل جائے تو پھر عمل کر لینا، ورنہ اس پہ خود اپنے پاس سے عمل نہیں کرنا۔ یہ باب اس لیے باندھا ہے، ایک تو علم کے لیے سفر کرنا ہے، اور یہ خصوصی سفر ہے الرحلہ فی المسألۃ النازلہ، ایک مسئلہ سامنے آیا ہے، اور مسئلہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت سے نکاح کیا، بڑے شوق سے نکاح ہوا، ان کی پسند کا ہو گیا۔ نکاح ہوا تو ایک عورت آئی اور وہ کہنے لگی کہ میں نے تو ان دونوں کو دودھ پلایا ہے، یہ رضعی بہن بھائی ہے۔ تو حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر ادھر کے لوگوں سے نہیں پوچھا، اور نہ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اجتہاد کے صحابی تھے، سیدھے چلے گئے نبی علیہ السلام کی، یا رسول اللہ ایک عورت سے میرا نکاح ہوا ہے، اور نکاح سے پہلے تو ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس عورت نے ہمیں دودھ پلایا، ہمارے علم میں نہیں ہے، ہمارے لوگوں نے نہیں بتایا، نہ ہمیں کسی نے بتایا اور نہ اس عورت کے رشتہ داروں کسی نے بتایا، لیکن ہماری نکاح کے بعد ایک خاتون آئی ہے اور وہ کہتے ہیں میں نے دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے اس کے پاس جاؤ گے جبکہ یہ بات پھیل گئی ہے، کیسے اس کے ساتھ جمع کرو گے، کیسے اس کو بیوی بناؤ گے جبکہ یہ بات پھیل گئی لوگوں میں، یہ بہن بھائی اس نے اعلان کر دیا۔ ہائے اللہ کے اس ولی نے اسے چھوڑ دیا اور دوسری جگہ نکاح کر لیا۔ اختلاف ہو گیا فقہا کے درمیان میں، چاروں امام الگ الگ چلے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ علم کے پہاڑ تھے، انہوں نے فرمایا اس حدیث کے پیش نظر کہ اگر ایک عورت گواہی دے دے کہ میں نے دودھ پلایا لڑکا لڑکی کو تو نکاح نہیں ہوگا اور اس کی شہادت مقبول ہوگی، ایک عورت کی گواہی سے بھی نکاح ختم ہو جائے گا۔ اس کو پیش کرتے ہیں بخاری کی حدیث کو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو عورتیں قابل قدر قابل اعتماد گواہی دے دے تو جب جا کے رضا ثابت ہوگی۔
حضرت امام دارالحجرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو سے بھی کام نہیں چلے گا، چار عورتیں گواہی دے دے اس لیے کہ گواہی کا نصاب یا چار عورتیں ہیں یا ایک مرد دو عورتیں ہیں، لہذا چار عورتیں قابل سمجھ میں اعتماد گواہی دے دے کہ اس لڑکی اور لڑکی کو دودھ پلایا اس نے تو جب جا کے نکاح فسخ ہوگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتیں ایک ہوں یا دو ہوں یا چار ہوں اس سے رضا ثابت نہیں ہوگی، اس لیے کہ رضا کا مال کی طرف ہے، دعوی رضاعت آگے مال پہ جا رہا ہے، اور مال کی دعویٰ کرنے میں پورا نصاب شرط ہے کہ ایک مرد دو عورتیں گواہی دے دے کہ یہ اس نے دودھ پلایا، ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رہا حدیث کا معاملہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، غریض العلم تک پہنچتے تھے، فرمایا کہ یہ تو تقویٰ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقویٰ کا فتویٰ دیا ہے، فسخ نکاح کا نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب یہ بات کہی گئی یہ کٹ کر رہے گا تمہارے دل میں، تو بہتر یہ ہے کہ آدمی کام ہو گئے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اگر کسی معاملے میں آپ کے دل میں کوئی شک آتا ہے تو اس کام کو چھوڑ دو، الی ما لا یریبک ساری زندگی کا مسئلہ ہے۔ بیوی لاؤ گے یہ نہیں کہ بیوی آپ کی اور ان کی زندگی ہے، بلکہ اس عورت کے لانے سے آگے پوری نسل پیدا ہوگی اور نسل آباد ہوگی، تو نکاح کرنا ہے، ماں باپ کو ہوتا ہے نکاح کرنا ہے، ایک تو غریب آدمی کی بیٹی سے نکاح کرنا، اور ایک یہ کہ جب غریب آدمی کی اولاد بیٹی ہو دیندار ہو تو نبی یہ آگے حدیث آ رہی ہے عبداللہ بن مسعود کی، فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کی بھی اور ابو ہریرہ کی حدیث ہے، تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين۔ اب دینداری بنیاد ہے، اس کو دیکھنا کہ دیندار کتنے ہیں، اور آگے دیکھنا اس کے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ باورچی خانے کو دیکھنا، اس کی باورچی خانے میں کیا ہے، صفائی ہے یا نہیں، اس نے کس طرح سے روٹی پکائی ہے، اس کے ہاتھ کی روٹی بھی کھا لو، اس کے ہاتھ کے سالن بھی دیکھ لو۔ اگر یہ روٹی اور سالن نہیں جانتی تو یہ عورت ناکا بیکار ہے، آگے نسل تباہ کر دے گی، اب ایسی جو لڑکیاں پیدا ہوگی وہ بھی اس سے بھی بیکار ہوگی۔ سمجھ میں یہ بات یاد رکھو بولیو، اگر اس کی شادی نہیں ہوئی تو شادی کرنے کے لیے جو ماں باپ کو ہوتا ہے لڑکی ایسے ڈھونڈو، ایک تو یہ کہ غریب گھرانے کا ہو، میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، دوسری یہ کہ دیندار ہو، اور تیسری یہ کہ کھانے پینے کو اچھی طرح سے جانتی ہو، صفائی کو بھی دیکھ لو صفائی کرنے والی ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زندگی آگے نسل بڑھ رہی ہیں، اور جب یہ بات کہی گئی تمہارے دل میں کبھی شک شبہ آئے گا تو مزہ ہی نہیں آئے گا، اس لیے تقویٰ کا آپ نے حکم دیا، آپ نے فتویٰ تقویٰ کا دیا، ایک تقویٰ ہے ایک ہے فتویٰ، تو آپ نے حرمت کا فتویٰ نہیں دیا بلکہ اس حدیث سے تقویٰ تزکیہ۔ جی سبحان اللہ، وہ قربان ہو جائے امام بخاری کیسے خوب مزیدار کتاب ہے۔ جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں یہ باب جو باندھا ہے اس سے مقصد یہ ہے کہ
علم تو سیکھنا ہے لیکن انسان ہے، مٹی تو نہیں کہے گا نا، طالب علم بھی تو کچھ کھاتا ہے۔ تو صرف یہ ہے کہ جو یہ بس سبق یاد کرتے رہو اور بیٹھ جاؤ کہیں مانگو، نہیں، کام بھی کرو، دنیا کا کام بھی کرنا ہے اور علم بھی سیکھنا ہے۔ طالب علم ہے عصر کے بعد ٹوپیاں بیچ رہا ہے، خوشبو بیچ رہا ہے، چلو حلال کما رہا ہے پھر اپنا کھانے کے لیے، تو یہ باب اس کے لیے ہے کہ سبق بھی پڑھو اور حلال دنیا بھی کماؤ۔ اور جب تم حلال دنیا کماؤ گے تو کمانے کے لیے پھر ایسا دیکھنا کہ علم کا نقصان نہ ہو جائے، تو اس کے لیے ایک طریقہ اختیار کرو کہ اپنے ساتھیوں میں سے جب آپ کو بہت ضرورت ہے تو ساتھیوں میں سے کسی ساتھی کو پکڑ لینا کہ جی میں تو اس دن مزدوری کرتا ہوں یا کام کرتا ہوں، تو آپ سبق پوری طریقے سے یاد کر کے لائے، اب میں آپ سے سبق یاد کروں گا، دوسرے دن میں جاؤں گا، تو نوبت پر نوبت جائیں گے، علم سے بھی محروم نہیں ہوں گے، سبق بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ کچھ دنیا کی کمائی بھی ہوگی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس باب کو باندھنے سے مقصد یہی ہے، سمجھ گئے؟ اب اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو ٹوک دلیل پیش کی ہیں، اور وہ دلیل پیش کی ہیں امیر المومن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ میں نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا اور یہ مدینہ منورہ سے اوالی مدینہ میں رہتے تھے، تو میں ایک دن اس کے پاس ہوتا تھا اور ایک دن مدینے میں آتا تھا، تو میں نے سبق کو تو ناغہ نہیں کرنا تھا، اس لیے میں نے ایک انصاری صحابی کو کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ نوبت بہ نوبت سبق پڑھتے ہیں، ایک دن آپ پڑھے پورے سبق مجھے سنایا کہ شام کو، دوسرے دن میں پڑھوں گا تو پورے سبق شام کو آ کر آپ کو سناؤں گا، تاکہ دونوں کام ہوتے رہے، ہم کچھ کمائیں گے بھی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا سبق بھی پڑھیں گے، تو سبق کا ناغہ بھی نہیں ہوگا۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ ایک دن وہ میرا ساتھی انصاری آیا تو اس نے دستک بڑے زور کی دے دی، گھبراتے ہوئے، جیسے آدمی کوئی گھبرا جاتے ہیں، اور کہا کہ عمر ہے؟ میں جلدی سے نکلا، چادر اٹھا کے نکلا، اللہ خیر کوئی حملہ ہو گیا، کیونکہ اس زمانے میں ان دنوں میں غسانی بادشاہ چیلنج کر رہے تھے کہ میں نے حملہ کرنا ہے، تو میں نے سوچا غسانی نے حملہ کر لیا، تو میں دروازے پہ باہر نکلا، میں نے کہا غسانی نے حملہ کیا؟ غسانی نے نہیں، امر عظیم آ گیا، بڑا حادثہ ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دیا۔ واہ واہ، میں نے کہا میں نے اپنی بیٹی کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ دھوکے میں مت آنا، دھوکے میں نہ آنا۔ یہ وضیعت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معشوقہ ہے نبی علیہ السلام کے، اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو برابری نہیں کرنا ورنہ پچھتا ہوگی۔ اور ام سلمہ کو بھی میں نے کہا، لیکن ام سلمہ رشتہ دار تھی، انہوں نے کہا کہ عمر تم یہاں تک آ گئے کہ میاں بیوی کے درمیان میں بات کرتے ہو، یہ نفقہ مانگتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ چلے گئے مشروبہ میں، گھر چھوڑ کر کے آپ چبوترے میں چلے گئے اوپر، اور میں مغموم ہوا، رات مجھ پر ایسے گزری کہ بے انتہا پریشانی میں چادر پہن گئے، صبح کی نماز میں آیا، مسجد نبوی میں سلام پہننے کے بعد نبی ہم سیدھے چلے گئے اپنے والا خانے میں۔ میں پریشان تھا، کوئی جواب نہیں مل رہا، میں سیڑھیوں پہ چڑھ کر کے حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چوکی دار صحابی تھے، میں نے کہا اجازت دو کہ خطاب کا بیٹا عمر آیا ہے، جواب نہیں ملا تو میں بے چین تھا، میں پھر مسجد میں آیا، چین سکون نہیں رہا تو دوبارہ چلا گیا، پھر بھی جواب نہیں ملا، پھر نیچے آیا، پھر اوپر چلا گیا۔ میں نے کہا کہ حضرت کو بتلا دینا کہ خطاب کا بیٹا عمر بے چین ہے، آیا ہے ملنے کو۔ جب میں واپس ہوا تو حضرت رباح نے کہا کہ آ جاؤ، اجازت مل گئی۔ میں آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا بیٹھنا ایسا ہے جو میں نے محسوس کیا کہ آپ کو مغموم ہے۔
اب میں چاہتا ہوں کہ بات کر لو، لیکن کسی ڈھنگ سے ایسی بات کر لو کہ نبی علیہ السلام مشکل آ جائے تو میں بات کر لوں۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے دنیا اور آخرت کی بادشاہی دی ہے، آپ کے گھر میں جو کے مٹکے میں جو کے دانے ہیں اور مشکیزے میں پانی ہے، اور یہ لوگ مزے اڑا رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اور یہ ہے بھی۔ تو حضرت مسکرا نے فرمایا لنا، اے خطاب کے بیٹے، آپ اس چکر میں لنا لہم الدنیا ولنا الآخرہ، ان کی تو دنیا ہے اور ہماری آخرت ہے۔ یہ بڑا کام کی بات ہے۔ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کچھ ہلکی ہو گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، ازواج مطہرات کو آپ نے طلاق دے دیا، آپ نے فرمان نہیں دیا۔ بس میرے حلق میں پانی آیا اور میں اور بھی اب یہ کہ بات کرنے لگا نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ میں نے کہا میں نے پہلے بھی آ کر اپنی بیٹی کو سمجھایا اور ام سلمہ کو سمجھایا، لیکن یہ نادانی سی نہ سمجھ سکی۔ یا رسول اللہ، بڑا رات بڑے غم سے گزار دیا ہے اور آیا ہوں، تو بات چیت ہونے لگی۔ اور تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کے طور پر حضرت عمر کا قول پیش کیا کہ حضرت عمر سبق ناغہ نہیں کرنا چاہتے تھے معالی مدینہ میں رہ کر بیوی کے کمائی میں، لیکن یہ کہ نوبت بہ نوبت علم سیکھ رہے تھے کہ درس میں سے محرومی نہ ہو کسی درس سے، لہذا طالب علم کو چاہیے اگر اس کو دنیا کمانے کی ضرورت ہو تو علم کو نہ چھوڑے، بلکہ سبق بھی پڑھے، اور سبق پڑھنے کے لیے کسی ساتھی کو نائب بنا دے کہ ایک دن سبق وہ پڑھ کر کے وہ یاد کرائے۔ دنیا میں علم ایسے آئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے ہیں اور مہمان آئے، جیسے ہم چائے منگواتے تو امام صاحب نے دودھ منگوایا دودھ والے سے، ایک لڑکا خوبصورت آیا اور دودھ لے کر آیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر جب اس پہ لگی، ہم نے فرمایا کہ کیا کرتے ہو یہاں؟ کیا حضرت میں یہاں مزدوری کرتا ہوں، باپ میرا مر گیا ہے اور ماں میرے بیوہ ہے، میں مزدوری کرتا ہوں، تو یہ شام کو مجھے روپیہ دیتے ہیں، اسے کوئی چیز خرید لیتے ہیں، گھر میں کھاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ سبق شروع کریں، کل سے سبق میں آئے اور مجھ سے آپ 2 روپے لے لیں۔ اب اس نے کہا کہ جی 2 روپیہ میں بھی دوں گا، اب نہ چھوڑے، 2 روپیہ ہو گئے۔ پھر آئے تو حضرت نے فرمایا کہ کہنے لگے وہ دکاندار کہتے کہ 2 روپیہ میں بھی دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ گھر کے اخراجات لے لیا کریں مجھ سے، 4 روپیہ لے لیا کریں۔ اب وہ جو ہے نا وہ 4 روپیہ لے کر کے جب چلے گئے، بیٹھ گئے، تو اس کی والدہ نے دودھ والے دکاندار کے پاس آ کر شکریہ ادا کر دیا کہ بیوہ عورت ہوں، اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے کہ آپ نے میرے بیٹے کو اتنا دیا۔ اس نے کہا تیرے بیٹے کو نہیں دیا، تیرا بیٹا مولوی کے پاس چلا گیا، تیرا بیٹا میرے پاس دیا تو وہ مولوی نہیں کام کر دیا، اس کے پاس چلا گیا، جاؤ اس سے بات کر لو۔ تو بیچاری آئی اور کہنے لگی مولوی صاحب خدا کے لیے میں بیوہ ہوں اور میرا کمانے والا کوئی نہیں ہے، میرے اس بیٹے کو ادھر نہیں بٹھانا کہ میں بیوہ ہوں، وہ چھوڑ دینا اس کو، میں میرے کوئی کما کے لے آئے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اس بیٹے کو میرے پاس چھوڑ دو، جو تمہارے اخراجات ہیں میں نے اس کو بولا ہے ہمارے یہاں سے لے لیا کرے، لیکن اس کو علم کے لیے چھوڑ دے، علم سیکھے، اور اگر علم اس نے سیکھا نا تو یہ کیا کھائے گا؟ ارے یہ کیا کھائے گا؟ اگر اس نے علم سیکھ لیا نا تو یہ بادشاہ بن کر کے آج سمجھ میں، اور یہ کشتے کھائے گا جی، اور یہ فیروزے کھائے گا اگر یہ سبق اس نے پڑھ لیا۔
اس کو پڑھنے دو۔ بہرحال بڑے مشکل سے عورت کو راضی کر دیا اور امام یوسف کو کہا کہ آپ سبق پڑھیں۔ امام یوسف کو بٹھا دیا، اور جب امام یوسف پڑھنے لگے تو تکمیل کر کے وہ تو مجتہد بن گئے۔ آپ نے تو دیکھ لیا کہ اس کی صلاحیت کتنی ہے، تو مجتہد بن گئے۔ اور جب مجتہد بنے تو ہارون رشید نے اس کو اپنا قاضی القضات چیف جسٹس بنایا۔ کیا بنایا؟ چیف جسٹس بنایا، اور خوراک ان کے سامنے رکھتے تھے فالودہ۔ جب فالودے رکھتے جس کے اندر طرح طرح کی چیزیں عجیب و غریب، تو ایک دفعہ جب یہ خوراک آیا تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے۔ دیکھا کیا ہوا؟ کہا کہ میرے استاد نے بولا تھا، میری والدہ کو میرے استاد نے بولا تھا کہ تیرے بیٹے نے سبق پڑھ لیا، تو یہ بادشاہ بن کر کے وہ غذا وہ کھائے گا جو بادشاہ لوگ بھی نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو آج جو میں نے دیکھ لیا گا کہ اس علم کی برکت سے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فالودے اور یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ علم بہت بڑی دولت ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے فرما کہ دولت سے محروم نہیں ہونا۔ لکل شیء آفت، ہمارے استاد مفتی فرید صاحب کہتے تھے لکل شیء آفت وللعلم آفات، ہر چیز کی آفت ہے لیکن علم کے لیے کئی آفات ہے۔ ایک شخص طالب علم بن کے بیٹھتا ہے تو آگے ہر طرف سے حملے ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے ادھر ہے، یہ مر رہا ہے، یہ جی رہا ہے، یہ جا رہا ہے، یہ آ رہا ہے، اب سارے پریشانی اس کے اوپر آیت ہے، تو پھر مستقل ہو کر کے بیٹھنا ہوتا ہے۔ علم بڑی دولت ہے۔ امام بخاری نے یہ باب اس لیے باندھا، باب التناوب فی العلم، نوبت بنوبت علم سیکھنا۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري وحدثنا وقال عن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنت انا وجار لی، میرا پڑوسی تھا من انصاری فی بنی امیہ بن زید بن امیہ میں، وہی من عوالی المدینہ، اور یہ مدینے کے عوالی میں رہتا تھا۔ وکنا نتناوب، اور ہم نوبت بنوبت سبق پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ نتناوب النزول على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ينزل يوما وانزل يوما، ایک دن وہ تتم ایک دن میں آتا تھا پالی سے۔ فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، جب میں آتا تھا تو اس دن کا سبق سناتا تھا وحی کے من وحی وغیرہ۔ وَإِذَا أَنزَلَ، اور وَإِذَا نَزَلَ، جب میرا ساتھی اتراتا تھا تو فعل مثل ذلك، وہ بھی سبق سناتا تھا مجھے وحی کا۔ فنزل صاحب الانصار، میرا انصاری بھائی آیا تھا مدینے میں اپنے نوبت کے دن میں۔ فضربا، رات کو جب آیا، فضربا بابی ضربا شدیدا، میں دروازہ مارا اس نے سخت، فقال اسم ہوا، عمر ہے۔ ففزعت، بس میں گھبرا گیا، فخرجت الیہ، میں خود نکلا۔ فقال قد حدث امر عظیم، بہت بڑا عظیم حادثہ آیا ہے۔ فدخلت علی حفصہ، پس میں حفصہ کے پاس آیا، فاذا یہ تبکی، وہ رو رہی تھی۔ فقلت، میں نے کہا اطلقکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں طلاق کر دیا؟ قالت لا ادری۔ ثم دخلت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، بالنبی فقلت، میں نے کہا وانا قائم اطلقت نساءک، کیا آپ اپنے بیووں کو طلاق دے چکے؟ قال لا۔ فقلت، میں نے کہا اللہ اکبر۔ یہاں پھر بھی مختصر ہے، دوسری روایت میں دوسری طرف سے آتا ہے، اس کے اندر وہ تفصیل ہے جو میں نے بتا دیا۔ خیبر کو پتہ کیا، گدھے بہت تھے یہودیوں کی وہاں، باغات خوب جو ہے باغات میں نکل کر کے وہ کاٹ لیا، تلواریں ان کے پاس تھی، نیزے ان کے پاس تھے، گدھوں کو کاٹ لیا، گوشت کی ضرورت تھی ان کو، اور کھلاڑی تھے بنانے میں، چمڑے اتار دیے اور گوشت ٹوٹ کر کے ہنڈیوں میں ڈال دیا، آگ کی دھواں آ رہا ہے، اب یہ آگ جل رہی ہے، کس چیز سے جل رہی ہے؟
یا رسول اللہ گدوں کو ذبح کیا طالب علم نے گدوں کو ذبح کیا، گوشت کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان کو کہو کہ یہ انبیاء اندے کر دو گرا دو، گدے حرام ہے، تو ان کو بولو گدوں کا کھانا گوشت کھانا حرام ہے۔ یہ وہ واقعہ جی جی پتا کا ابھی و امی، قربان ہو جائے آپ پر میرے ماں باپ۔ بھائی تھا نا اس کا، تو مضمون تھا کہ لوگوں نے کہا کہ وہ خودکش ثابت ہو گیا جی۔ جی کیا بات کرتے ہو، وہ تو جاہد مجاہد ہے، وہ تو ایسے مجاہد ہے کہ وہ اپنی جان کپا کر کے اس نے جہاد کیا ہے، یعنی اس کا بڑا مقام ہے وہاں جی۔ آپ کا معمول تھا کہ رات کو حملہ نہیں کرتے تھے، جب کسی قوم پر حملہ کرنے کے لیے جاتے تھے تو صبح کا انتظار کرتے تھے، رات کو سوئے ہوئے پر حملہ نہیں کرتے تھے جی۔ اب صبح سویرے یہودی کچھ چائے تو نہیں پیتے تھے، وہ تو صبح سویرے کودالے لے کر کے باغات میں نکلے۔ یہودی اس زمانے سے لے کر آج تک بھی وہ لوگ جو لندن میں اور امریکہ میں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہودی آج بھی صبح سویرے ڈیوٹی پہ نکلتے ہیں، پاکستانیوں کی طرح نہیں کہ یہ رات کو فلم دیکھتے ہیں اور جب صبح کی اذان کے قریب ہوتے ہیں تو یہ سو جاتے ہیں۔ میں کسی قوم کا نام لیتا ہوں تو پھر سادہ آدمیوں میں دشمنی ہو جاتی ہے، سمجھ میں۔ یہ سو جاتے ہیں 12 بجے تک اور ان کی دکانیں تالے لگے ہوتے بند ہے، 12 بجے خبیث النفس، ہاں منہ کا ذائقہ بھی خراب ہے، اور ادھر ناشتہ کرتے 12 بجے ناشتہ کرتے، اور پھر پراٹھا اپنے ساتھ لے جاتے کہ جی 2 بجے کھانا کھائے۔ وہ الو کی پٹوں، تم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، رات بھر سے کہانیاں کرتے تھے اور جب فجر کا وقت ہو گیا تو تم سو گئے۔ یہ زندگی ہے مسلمانوں کی، جبھی تو اوپر ایسے آتے ہیں جیسے کہ اوپر سے نیچے طرف پانی آتا ہے۔ یہودی چڑھ جاتے ہیں، یہودی جو ہے نا آج بھی صبح سویرے رات کو سورج ڈوبنے کے بعد، رات کو سورج ڈوبنے فوراً کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور صبح سویرے اٹھتے ہیں، کاروبار پہ جاتے ہیں۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ اپنے کودالے اور چاریاں وہ سب لے کے نکل آ گئے، دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے محمد والخمیر، محمد فوج لے کر کے آ گئے حملہ کرنے کے، چیخیں ماری واپس ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محاصرہ کر لو ان کے قلعوں کا جی۔ یا رسول اللہ گدے کھائے گئے جی۔ ہنڈیوں کی گوشت گرایا گیا جی۔
پھر سکھا کی 2 درجن گلیوں میں دوڑنے لگے، بھاگ رہے تھے جی۔ جو عورتیں پکڑی گئی اس میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بادشاہ حیی کی بیٹی تھی، آئے ہیں فسارت الی دحیہ، یہ نبی علیہ السلام نے دحیہ کلبی کو دے دیا، لیکن صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بادشاہ کی لڑکی ہے، بہت عقل مندی اپنے پاس رکھے، ثم صار النبی فجعل عتقها صداقہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد کر دیا، یہ اس کا مہر ہو گیا جی۔ سر ہلا، ہاں اس کی آزادی کو ان کا مہر ٹھہرا دیا جی۔ بڑی محبت تھی نبی علیہ السلام کی صفیہ کے ساتھ جی۔ لا يدع لهم شاذة ولا فادة، جب آمنے سامنے لڑائی ہو گئی تو ایک آدمی جو ہے وہ بڑے دلیری سے لڑ رہا ہے اور مشرکین کو مار رہا ہے جی۔ یہاں سے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ امام حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے استدلال کیا، ما اجزاء منا اليوم، کامل جہاد ہم میں سے کسی نے نہیں کیا جتنا اس شخص نے کیا، کما اجزاء فلان، جتنا کامل جہاد کیا اس نے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انه من اهل النار دوزخی، فقال رجل من القوم، ایک آدمی کہنے لگا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کے ساتھ چلوں گا، فخر جمع ان کے ساتھ نکلا، کلما وقفا وقفا معه سلام اعلی فجرح الرجل زخمی وجرحا شدیدا فاستعجل الموت، اس نے جلدی اپنی موت کو چاہا، فوضع سیفہ بالارض، اس نے تلوار زمین پہ رکھی اور اس کے ذبابہ تلوار کی تاریخ اپنے سینے پہ رکھ دی، ثم تحمل علی سیفی فقتل نفسه، خود کش ثابت ہو گیا جی۔
اعاذنا اللہ منہ، اعاذنا اللہ منہ۔ اتنی زبردست لڑائی اس نے کر لی، لیکن یہ فاسق تھا، یہ فاسق تھا اور کافر تھا، اس کے آثار معلوم ہوتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، لڑائی تو کرتے رہے لیکن یہ کہ یہ کافر دنیا سے چلا گیا، فاسق۔ قزمان اس کا نام تھا، قزمان، پہلوان بہت تھا۔ ہری پگڑی اور کالی چادر یہ یہودیوں کی نشانی تھی، جی آج اس کے پاس ہے، ان لوگوں کے پاس ہری پگڑی اور کالی چادر، جی نشان بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا ان کو جہنمیوں کا۔ اب سارے صحابہ سوچ رہے ہیں کہ کل کو یہ مقام کون حاصل کرے گا۔ صبح ہوئی تو پوچھا آپ نے علی کہاں ہے؟ جی ان کو ان کی آنکھیں خراب ہو گئی ہے کل سے، میں بلاؤ لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب یوں پھیر دیا اس کے اوپر، ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ 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 لڑو اللہ کا نام لے کے، جی کل میں جھنڈا دوں گا اس ہستی کے ہاتھ پر، کہ اللہ فتح کر رہے گا اس کے ہاتھ پر خیبر کو۔ وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، جی رات بھر لوگ صحابہ سوچتے تھے کہ ایسا کون ہے۔ جب صبح ہوئی غدا علی رسول اللہ کلہم یرجون یوتا، ہر صحابی کو یہ امید ہے کہ جھنڈا ان کو دیے جائے۔ فقال اینا علی بن ابی طالب، علی کہا ہے؟ ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یشتکی، ان کی دونوں آنکھیں خراب ہو گئی۔ فارسلوا الیہ، پیغام بھیجو ان کے پاس، فوتی بھی لا گیا۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے لعاب مبارک لے کر کے ان کی آنکھوں پہ لگا دیا، جی ایسا ٹھیک ہو گیا جیسے ان کو کوئی تکلیف ہوئی نہیں تھی، جی اللہ کی قسم اگر ایک آدمی کو اللہ نے آپ کے ذریعے سے ہدایت دے دی، خیر لکا، آپ کے لیے بہت بہتر ملے، کون لگا ہوں کہ آپ کے پاس لال رنگ کے اونٹ آ جائے، یہ مرغوب مال تھا عربوں کا، جی مقام صحابہ تک پہنچے، انہوں نے نکاح تو کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، لیکن صد و صبا پہ پہنچے تو حلت، یہ اب ہو گئی حلال۔ فبنا بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد بنا کیا۔ ثم صنع حیسن، پھر آپ نے ایک حلوہ بنوایا، فی ندع صغیر، چمڑے کے چھوٹے دسترخوان پہ۔ ثم قال لی آدم، آپ نے فرمایا انس جاؤ اب بلاؤ من حولک، جو آپ کے آس پاس لوگ ملے۔ فکانت تلک ولیمۃ علی صفیہ، یہ ہمارے اماں صفیہ پر ولیمہ تھا۔ ثم خرجنا الی المدینہ، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یحول رداء بعبات وراءه بعبات، آپ اپنی چادر ان کے اوپر ڈال رہے تھے۔ ثم يجلس عند بعیری فیضع رکبتہ وتضع صفیہ رجلها، آپ اپنے گھٹنا رکھتے تھے اور امام
اپنے پیر رکھتی تھی اعلیٰ رکبتی آپ کے اٹھنے پر حتیٰ ترکب یہاں تک کہ سوار ہو گئی. جی جی چھوٹے دسترخوان کو چمڑے کا کہتے ہیں. جی اب اس دسترخوان پر کھجور ڈالا، پنیر ڈالا اور گھی ڈالا. فقال المسلمون یداؤ مات المؤمن. اب تو مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ ایک ماں تو یہ ہو گئی. انہوں نے کہا یا تو ایک ماں ہے مسلمانوں کی، او ماں ملکت یمینو، یا آپ کی کنیز ہے. قالو آپس میں کہنے لگے ان حجبا، اگر پردہ ڈالا اس پر فیداؤ مات المؤمنین، ایک ماں ہے ہماری. فلم یحجبا، اگر پردہ نہیں ڈالا تو ماں ملکت یمینو، پھر آپ کی کنیز ہے. فلم ارتالا وتالا خلفہ، جب چل پڑے تو جگہ بنا دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پیچھے. ومد الحجاب، اور حجاب کھینچ لیا، پردہ ڈالا. جی بس کرو نا، وضو بنانا ہے. ماشاء اللہ.